السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد خالد اسٹوڈیو۔ دوستو، جو آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور یہ ایک عالمی وبا بن چکی ہے۔ دوستو، اس پوری دنیا اس سے لڑنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن دوستو، اس کا علاج ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کے پاس ہزاروں احادیث کا مجموعہ ہے، ایک مکمل کتاب قرآن مجید ہے اور ایک مکمل سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے احادیث کی شکل میں، ایک مکمل دین اسلام ہے ان کے پاس، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ تو احادیث کی روشنی میں اس نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ تو دوستو، میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث 3176۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ اس حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کرو، ان میں سے ایک تو یہ کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 ایک وبا جو تم پر شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ تو چوتھی میں بتایا گیا کہ مال کی کثرت ہوگی۔ تو اس سے آگے اور بھی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم اگر غور کریں تیسرے پوائنٹ پر، ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید یہی وہ وبا ہے جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ تو دوستو، اب اسی حوالے سے مسند احمد کی حدیث 12839 میں بھی کچھ اسی طرح کا ذکر ہے۔ سیدنا معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ نمبر 1، میں دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں گا، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 بکریوں میں موت کی وبا کی طرح انسانوں کی بکثرت اموات۔ یعنی کہ اس سے ہم صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اسی وبا کی طرف اس کا اشارہ ہو رہا تھا کہ اس کے متعلق آج امریکہ، چائنا، روس، اٹلی تمام نے یہ کہہ دیا کہ یہ اور عالمی ادارہ صحت نے بھی اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور اس پر کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے۔ جیسا کہ امریکہ جو کہ بہت بڑے دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس ہر طرح کی آسائش موجود ہے اور بہترین طبی نظام ہے، لیکن وہ بھی اس کا بھی کہنا ہے کہ 12 سے 14 ماہ سے پہلے اس کا کوئی بھی علاج ہم دریافت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے متعلق ایک اور حدیث مشکات المصابیح کی حدیث 5420 میں بھی اسی طرح فرمایا کہ ایک وبا تم میں اس طرح پھیل جائے گی جس طرح بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ تو دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دین میں اس کے متعلق تمام پہلے سے ہی تمام یہ باتیں بتا دی گئی تھیں، اور اس طرح یہ بھی حدیث جو ہے وہ مکمل ہونے کے مراحل میں ہے۔ تو دوستو، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا حل یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے کر جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 5771 ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے کو آئسولیٹ کر دیں، یعنی کہ علیحدہ کسی کمرے میں اسے ٹھہرا دیں، تو اس طرح وہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہی طریقہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا۔ اور سب سے آخر میں ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا علاج آخر کیا ہے۔ تو صحیح بخاری کی احادیث نمبر 5687 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی ہر مرض کی دوا ہے سوائے سام کے۔ تو پوچھا گیا کہ سام کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت، یعنی کہ موت کے علاوہ کلونجی تمام دواؤں کا علاج ہے۔ دوستو جیسے بھی مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں، کیا ان کے پاس اتنا روپیہ بھی نہیں ہے کہ وہ کلونجی کو کسی لیب کے ساتھ ریسرچ کریں کلونجی پر، اور اسی طرح اس کا کوئی ایسا ویکسین تیار کریں جس سے ہم جو دنیا کو دے سکیں اور بتا سکیں کہ ہمارے دین نے آج سے 1400 سال پہلے بھی اسی کا حال بتا دیا تھا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کر لے گی، اس کے بعد ہم کہیں گے یہ دیکھ لیں کلونجی سے ہی ہو گیا، اس لیے یہ ہمارے دین نے ٹھیک کہا تھا، لیکن ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ شاید علامہ محمد اکبر نے اسی لیے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو دوستو اگر ہم خود میں اس پر کام کریں تو مسلمان دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب نے آج سے 1400 سال پہلے بھی اسی کا حل بتا دیا تھا۔ تو دوستو آج یہ شاید قیامت کی نشانیاں پوریاں ہونے جا رہی ہیں، شاید اللہ کرے یہ ابھی تک نہ ہو، لیکن یہ جس طرح حالات یہ احادیث مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شاید یہ اسی طرف ہی یہ معاملات جا رہے ہیں۔ تو سعودی حکومت نے بھی حج عمرہ پر پابندی لگا دی ہے، ہو سکتا ہے حج پر بھی پابندی ہو جائے، عمرہ تو ویسے ہی موقوف کر دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ اس طرح یہ حدیث ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ تو پھر کس طرح سعودی حکومت، کیا ان کا اتنا پکا ایمان نہیں ہے کہ وہ یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے مکہ اور مدینہ کی جو گلیاں ہیں ان کو ویران کر دیا ہے اور وہاں پر لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو دوستو شاید آج سعودی حکومت بھی اس پر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ انہیں اتنا یقین ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہیں۔ لہذا میری ان سے درخواست ہے کہ اس حدیث کو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان تک یہ پہنچائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ان تک پہنچائیں کہ یہ کس طرح، جب یہ آپ کے پاس یہ حدیث ہے تو آپ کس لیے مکہ اور مدینہ کا لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو اس کی طرف ایک اور حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے مکہ اور مدینہ کو فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے، ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے، دجال اور طاعون ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12596۔ تو دوستو شاید ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے، سعودی حکومت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن ختم کرے اور جو حج ہے وہ دوبارہ ہونا شروع ہو جائے اور مسجد الحرام کی جو انہوں نے مطاف بند کیا وہ دوبارہ کھول دے۔ تو دوستو جہاں پر اتنی زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو ایک نشانی یہ بھی قیامت کی حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے، موقوف نہ ہو جائے۔ تو دوستو اس طرح یہ نشانی بھی اس طرح اس سال یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، آج تو انہوں نے عمرہ تو پہلے ہی بین کر دیا، ہو سکتا ہے اس بار حج بھی نہ ہو۔ امید اللہ سے دعا ہے کہ حج دوبارہ شروع ہو جائے، عمرہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے، پھر کبھی یہ حدیث پوری تو ہونی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ پھر بعد میں یہ کبھی پوری ہو جائے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر کا نعرہ ضرور لگا دیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہو سکے تو لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔